کہا میں بے گول و کفن پڑا رہوں گا لیکن اسلام کی آبرو کو بچا لوں گا. اللہ اکبر. امام علی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھی تو یہی آپ نے کہا واہ محمدا یا محمدا واہ محمدا یا محمدا. یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے, یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے, یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے, آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اللہ, ادھر انہوں نے جشن حسین میں جو ہے اونٹ ذبح کیے, ہم نے حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے, حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے, لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا. او سکینہ, میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے. سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے, اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی تم بھول گئی ہو, ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے, اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں. پھوپھی تم بھول گئی ہو, میں تو 7 سال کی ہوں, مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے. ہم کو میدان کربلا میں باپ بیٹے سے نہیں کہتا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, تیری مرضی کیا ہے. بیٹا باپ کے خیمے میں آ کر کے کہتا ہے ابا جان ایک ایک کر کے سب میدان کربلا میں جا چکے ہیں اور اب مجھے زیادہ امتحان میں نہ رکھیں, میں جانا چاہتا ہوں, آپ کی مرضی کیا ہے. یہ دیکھیں وہاں باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اور یہاں بیٹا باپ سے کہتا ہے. وہاں بیٹے کی عمر صرف 12-13 سال ہے, یہاں بیٹا 18 سال کا جوان ہے. وہاں بیٹا سورت اسماعیل رکھتا ہے, یہاں بیٹا سورت مصطفیٰ رکھتا ہے, تصویر مصطفیٰ ہے, بلکہ اللہ اکبر سورت میں بھی فرق ہے. یہاں پر علی اکبر, امام علی اکبر مولا حسین کے صاحبزادے, وہ تصویر مصطفیٰ تھے, بڑے حسین و جمیل تھے. خاندان کے لوگ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جب بھی آقا کریم کی زیارت کرنا چاہتے تو امام حسن کو دیکھتے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا. امام حسن کی شہادت کے بعد جب بھی خاندان رسول کے لوگ علی اکبر کو دیکھتے تھے تو حضرت علی اکبر کو دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا کہ تصویر مصطفیٰ ابھی بھی ہمارے خاندان میں موجود ہے. آپ اندازہ کریں, ہر باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے, ہر باپ کو بیٹا عزیز ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ بیٹا جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دے اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہے. وہ بیٹا جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دے اس سے کتنی آرزویں وابستہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. جوان بیٹے سے متعلق اگر چوٹ لگنے کی خبر آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. جوان بیٹا اگر روٹ کر کے چلا جائے تو گھر سونا سونا نظر آتا ہے. لیکن ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے تاکہ میں قربان ہو کر اپنے نانا کے دین کی حفاظت کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام علی مقام اوپر سے نیچے تک جوان بیٹے علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور مولا علی اکبر کو دیکھنے کے بعد حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا کیا اب اس دن کے لیے میں حیات تھا کہ اپنے بیٹے کا لاشا بھی دیکھوں گا. لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں بابا, آپ کو میں اپنے ہوتے ہوئے میدان میں تو جانے کی اجازت نہیں دوں گا, البتہ میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. المختصر یہ ہے کہ مولا حسین اللہ اکبر اپنی بہن سے فرماتے ہیں زینب دیکھو علی اکبر کیا کہتے ہیں. بہن کہتی ہے بھیا انہیں جانے دے اس لیے کہ یہ جائیں میدان کربلا میں اور اپنی جان قربان کر دیں. اس کے بعد مولا حسین اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں, اور امامہ باندھنے کے بعد امام علی مقام حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر اپنے ہاتھ سے بٹھاتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں میدان کربلا کی طرف. علی اکبر جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں علی اکبر ذرا رکنا میرے بیٹے اور ٹھہرنا, میں ایک مرتبہ تجھ سے 2 بات اور کرنا چاہتا ہوں. علی اکبر واپس آئے, پھر بابا سے گردن جھکا کر 2 باتیں کی. اس کے بعد پھر کہا اچھا بابا آخری سلام لینا, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو آپ پھر کہتے ہیں علی اکبر ذرا رکنا, 2 باتیں تجھ سے اور کرنی ہے. پھر پلٹ کر کے آتے ہیں تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ میں 2 قدم جاتا ہوں. پھر آپ بلا لیتے ہیں آخر مجھ سے اتنا امتحان کیوں لیا جاتا ہے کہ سب لوگوں نے جو ہے وہ جلدی جلدی شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور میرے لیے اتنی رکاوٹیں. تو امام علی مقام فرماتے ہیں علی اکبر میری محبتوں کا امتحان نہ لے, آج تجھے نہیں پتا کہ تیرے بابا حسین کا امتحان کتنا بڑا ہے اور تجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. علی اکبر اگر تجھے اس محبت کا احساس کرنا ہو تو میرے بیٹے بس اتنا یاد رکھ, اگر تیری طرح کوئی تیرا اتنا خوبصورت بیٹا
ہوتا, جو ہم شکل مصطفیٰ ہوتا, ہم شکل پیغمبر ہوتا, اور وہ کربلا میں خاک اور خون میں تڑپنے کے لیے جاتا, تو جو تیرے دل پر گزرتی وہ آج میرے دل پر گزر رہی ہے. حضرت ہاجرہ آج آ کر وہ منظر دیکھیں کہ ہاجرہ نے تو یہ سوچ کر بیٹے کو سنوارا تھا کہ میرا بیٹا میرے شوہر کے دوست سے ملنے جا رہا ہے, لیکن شہر بانو ام رباب اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں اس طرح جاتا دیکھ رہی ہے کہ خیمے کے باہر نکل کر کہتی ہے, علی اکبر ذرا ایک مرتبہ مڑ کر دیکھنا تاکہ آخری مرتبہ تیرا دیدار کر لیں. آپ غور فرمائیں, امام علی مقام نے آج اپنی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے جوان بیٹے کو تڑپتے بلکتے اور آہیں بھرتے ہوئے دیکھنا ہے. ایسے عالم میں حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں, اور جیسے ہی آپ نے میدان کربل میں قدم رکھا, شمر لعین کی آواز آئی, لوگوں یہ حسین ابن علی ہے, حسین ابن علی کا بیٹا ہے علی اکبر, علی ابن حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر ہے, اس سے اکیلے اکیلے کوئی مقابلہ نہ کرنا, بلکہ چاروں طرف سے اس پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے, اور اس کے بعد اللہ اکبر مولا علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جاتا ہے, اور ایک نیزہ حضرت سیدنا امام علی اکبر کے سینے میں نوفل یزیدی جو ہے وہ داخل کرتا ہے, اور وہ سینہ وہ سینے سے پار ہو کر آپ کی پشت کی طرف نکلتا ہے, اور وہ عرش کا تارا شہزادہ گل بدن زمین پر آتا ہے. امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر جیسے زمین پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں, یا ابا ادرکنی, یا ابا ادرکنی, اے میرے ابا میری مدد کیجئے. ایک آواز کربلا کے میدان میں گونجتی ہے, شمر لعین کی پلید آواز, حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لے جا, جس بیٹے کے حسن پر تجھے ناز تھا ہم نے اسے مٹی میں ملا دیا, اس کا لاشا اٹھا کر کے لے جا. امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سا منظر دیکھا, دوپہر کا وقت تو ہو چکا تھا, تپتی ہوئی ریت ہے کربلا کی, گویا کہ سورج نے آج پوری دنیا کی گرمی جمع کر کے کربلا میں اگلنا شروع کیا ہے. وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت گویا کہ آسمان آگ برسا رہا ہو, زمین شعلے اگل رہی ہو, اگر وہاں پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو بھون کر کے کباب ہو جائے. گرمی کی حدت اور شدت کا یہ عالم تھا. امام علی مقام کا بیٹا تپتی ہوئی ریت پر اپنے سر رکھ کر کے اپنے پیروں کو یوں رگڑ رہا تھا. امام علی مقام دوڑ کر بیٹے کے پاس آئے, اور اس کے بعد آپ نے تپتی ہوئی ریت سے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا, اور گود میں رکھنے کے بعد امام علی مقام نے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. باپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک پا کر وہ علی اکبر امام جو ہے آنکھیں کھول دیتے ہیں, اور جب آنکھیں کھولا آپ نے تو بابا کی زیارت کی, اور جب باپ کی زیارت کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے. وہ شہزادہ گل بدن, نرم و نازک بدن والا شہزادہ جب اپنے باپ کی گود میں اپنے سر کو دیکھتے ہیں تو اپنے بابا سے کہتے ہیں, ابا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے, اگر یہ سینے کا نیزہ آپ نکال سکتے ہیں تو نکال دیں. اگر آپ نے میرے سینے کا نیزہ نکال دیا تو آپ کا بیٹا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں علی کا پوتا ہوں, اور میں اب بھی دشمن سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, بس میری تکلیف اتنی ہے کہ آپ میرے سینے کا نیزہ نکال دیں. امام علی مقام نے اپنی 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا, اور اس کے بعد جو صبح سے لے کر دوپہر تک کبھی بھائیوں کے, کبھی بھتیجوں کے, کبھی بیٹوں کے لاشیں اٹھاتا رہا. جوان بیٹے کے سینے سے جب امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچنا چاہا, پوری طاقت کو یکجا کر کے, مسلمانوں تم بھی اولاد والے ہو, امام علی مقام کی قربانیوں کو, ان کے امتحان کو محسوس تو کرو. اللہ اکبر, یہ اذانیں, یہ نمازیں, یہ تلاوت, یہ درود, یہ عبادتیں اگر محفوظ ہے تو اہل بیت کے خون کی برکت سے محفوظ ہے. اس قربانی کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام نے جیسے ہی نیزے سے جو سینے سے نیزہ کھینچا, علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو نیزے کی نوک پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا. جیسے آپ نے بیٹے کے سینے کے کلیجے کا ٹکڑا, بیٹے کے سینے سے دل کا ٹکڑا نیزے کی انی پر دیکھا تو امام علی مقام پر ایک ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا, گویا کہ اللہ اکبر 56 سال کی عمر تک امام حسین کے سر کا, داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا, لیکن جب آپ نے نیزے پر اپنے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو امام علی مقام دیکھتے ہی رہ گئے, اور وہ اتنے غمگین ہوئے, ایسے غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. امام نے دل پر سے توجہ ہٹائی اور بیٹے کے چہرے کی طرف کی تو بیٹا آخری ہچکی لے کر کے دم توڑ چکا تھا. اتنے خوبصورت جوان بیٹے کا لاشا
امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور ہاتھوں سے اٹھانے کے بعد جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب حضرت شہربانوں سے کہہ رہی تھی شہربانوں حسین کو کسی غم نے بوڑھا نہ کیا لیکن بیٹے کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا. امام علی مقام پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اسی پر امتحان ختم نہیں ہوا. امام علی مقام کی شہادت ہوئی. شہادت امام حسین کے بعد ایک نئے امتحان کا آغاز ہوا. وہ امتحان آل حسین کے ساتھ تھا, اولاد حسین کے ساتھ تھا. امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی, یہ شہادت اتنی پر درد ہے, پر اثر ہے, جس کے لیے وقت بھی چاہیے, ٹائم کی بھی چاہیے. امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا, دن میں تارے نظر آنے لگے, خون کی برسات ہونے لگی. اس پر یزیدیوں کو انہوں نے بس نہیں کیا شہادت پر, بلکہ انہوں نے گھوڑے امام علی مقام کے لاش پر دوڑائے. شہداء کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کی لاشوں کو انہوں نے کچلا, حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ علی اصغر جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا, اس کی لاش پر بھی لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے. امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اسی پر بس نہیں کیا گیا, بلکہ اللہ اکبر بیویاں تھی وہ تو حیران پریشان تھی. کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹوں سے, بھتیجوں سے, بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے, آج کیسی شام غریبہ آ گئی. آج 10 محرم کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے, اور ان خالی خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی. جب آگ لگی وہ بیویاں آگ کے ڈر سے جب خیموں سے باہر نکلی تو ان بیویوں کے دوپٹے انہوں نے چھیننا شروع کیے. حتیٰ کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی, اس 7 سال کی بچی کا نام سیدہ سکینہ تھا. شہزادی سکینہ کے کان سے انہوں نے بالیاں کھینچی, اور ایسی بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر سکینہ کے کان کٹ گئے. جب سکینہ نے کہا بدبختوں تمہیں نہیں پتا ہم نبی کی اہل بیت ہے, اور ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں, نبی کا دل دکھتا ہے, قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو. اس بچی نے جب احتجاج کیا اور ان کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے, تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے. اس بچی کے گالوں پہ تماچے مارے. سیدہ زینب کی چادر کھینچی, سیدہ ام کلثوم کی چادر کھینچی, سیدہ شہربانوں کی چادر کھینچی, ام رباب اور ام اسحاق کی چادریں کھینچی. امام علی مقام کی بیویوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا, اور اس کے بعد وہ سب لوٹ مار کر کے جب سکون پا گئے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا جشن حسین میں کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا. شام کا وقت ہے, سورج کو تو گہن لگ گیا تھا, سورج غروب ہو گیا تھا, دن میں تارے نظر آنے لگے تھے. شام ہوئی, وہ شام غریبہ ہیں. آج سے 1377 سال پہلے کی محرم شریف کی 10 تاریخ کے بعد جو 11ویں شب آئی وہ شام غریبہ کہلاتی ہے. امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑ چکے, علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے, عباس و قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے. بے گور و کفن نبی کے شہزادے کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں. وہ شہزادہ حسین عید کے دن جس کے کپڑے ان کا بابا نہ لا سکا, مولا علی اپنے شہزادوں کے لیے عید کے دن کپڑے نہ لا سکے, تو وہ شہزادہ حسین نے نانا کا دامن پکڑ کر کے کہا تھا کہ نانا مجھے کپڑے نہیں آئے, مجھے کپڑے چاہیے. تو رسول پاک نے فرمایا تھا بیٹے صبر کرو. تو امام علی مقام نے کہا تھا غلاموں کے بیٹے کپڑے پہنے, نبی کا نواسہ عید کے دن کپڑے نہ پہنے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین ہوئے, دروازے پہ دستک ہوئی, آقا کریم نے عرض فرمایا کون؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر کے آیا ہے. آقا کریم نے مسکرا کر دروازہ کھولا تو وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں بلکہ وہ سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا. عید میں کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کا جوڑا آتا تھا, جنت کے جوڑے اس لیے بھیجے تھے خدا نے تاکہ جب حسین بے گور و کفن پڑا رہے تو کوئی حسین کو بے کس و بے بس نہ سمجھے. بچپن میں حسین کی عظمت بتا دی تھی کہ یہ مانگ لے تو اس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں, لیکن آج حسین بے گور و کفن اس لیے پڑا ہے کہ حسین کا امتحان ہے. حسین بے کفن ہو کر حسین نے اسلام کو کفن کے اندر آنے سے بچا لیا ہے, ورنہ لوگوں نے تو اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا اور اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے. حسین نے کہا میں بے گور و کفن پڑا
رہوں گا لیکن اسلام کی آبرو کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھی تو یہی آپ نے کہا واہ محمدا یا محمدا، واہ محمدا یا محمدا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، ادھر انہوں نے جشن حسین میں جو ہے اونٹ ذبح کیے، ہم نے حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا۔ ان پہ ایک سناٹا سا چھا گیا، اب وہ لوگ ڈرے سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا اور ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر کے آپ لاشوں کا پہرا دینے لگی کہ میں اب کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی آئے گا تو اب زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ فاتح خیبر کی بیٹی اب فاتح خیبر کا کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی صحیح نہ تھا بلکہ ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا تھا، وہ اٹھا کر کے لاشوں کا پہرا دینے لگی۔ لاشوں کا پہرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چونکہ وہ سارے لاشیں خیمے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا اور گھوڑوں سے کچل دیا تھا۔ لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے، لیکن لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا، ان دنوں آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موجوں کی آواز تھی، فرات کے بہنے کی آواز تھی، یا جنگل کے درندوں کے دھاڑنے کی آواز تھی، یا پھر جو ہے اتنا سناٹا تھا کہ انسان اپنی سانس سے خود سن سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب اللہ اکبر اللہ اللہ جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہے تو آپ نے غور کر کے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر، اللہ اکبر، اور اس لاش کا سینہ بھی کیا تھا، دونوں پسلیاں آپس میں اس طرح مل چکی تھی۔ اس لاش پر سر رکھ کر ایک بچی رو رہی ہے، دھیان سے دیکھا تو وہ بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی جو سر رکھ کر کے رو کر کے کہتی بابا کل تک کے مجھے سونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی موجود نہیں۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے دوپٹے چھین کر کے ڈال دی گئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے بابا آج تو سکینہ کے لیے آپ کا سینہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو بستر بھی نصیب نہیں۔ سیدہ سکینہ کی ان آہ و فغاں کو سن کر زینب نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی اندھیرے میں بڑے بڑوں کو یہ لاشیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا ہے اور صحیح پہچانا کہ یہ لاشا حسین کا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی جب تم خنجر لے کر کے پہرا دینے لگی تو مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا، تو میں لاشوں کی طرف آئی اور میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں۔ تو پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ تیرا بابا حسین یہاں ہے، تو میں یہاں پر چلی آئی۔ اللہ اکبر، سکینہ کو اٹھا کر کے لایا، سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور سیدہ زینب اسی طرح کا پہرا دینے لگی۔ ایک سایہ آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک سایہ جو ہے وہ میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سیدہ سکینہ نے ٹوٹا سا خنجر پھر تان دیا اور اس کے بعد کا خبردار سب تو لوٹ چکے ہو، شہزادیوں کے کپڑے بھی تم چھین کر لے گئے ہو، علی اصغر کا جھولا تک نہیں رکھا، تم نے خیمے تک جلا دیے ہیں، تم نے سکینہ کی بالیاں تک چھین لی ہے، اب کیا رہ گیا ہے جو لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو۔ آپ یہ فرما رہی تھی کہ وہ سایہ آگے ہی بڑھ رہا تھا، آپ نے کہا اب آگے قدم نہ اٹھانا ورنہ خبردار میں تجھے قتل کر دوں گی، یاد رکھ میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہونا۔ تو اس سائے سے ایک آواز نکلی بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں اہل بیت کی محب ہوں اور میں لوٹنے نہیں آ رہی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں حر کی بیوی ہوں اور حر
ऐन जंग के मौके पर आपकी तरफ चला गया तो मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैंने जालिम यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों, 4 दिन होने आए हैं, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, बीबियां प्यासी है, वो मर ना जाएं। तुमको तो उनको इब्ने जियाद की बारगाह में ले जाकर पेश करना है, उसके दरबार में, यजीद के दरबार में इन्हें पेश करके तुम्हें इनाम लेना है। अगर वो मर गए तो क्या होगा, उनको कुछ पानी तो पिला दो। उन लोगों ने कहा, नहीं, हम उन्हें प्यासा ही रखेंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे। यजीदियों की हिमायत करने वाले बेशर्मों से कहता हूं, शर्म करो। साक़ी कौसर के नवासों को जिन्होंने पानी न दिया, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते हो। अरे फरिश्तों को आने के लिए मस्जिद में इजाजत की जरूरत नहीं, घरों में इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन नबी का घर वो घर है, अहले बैत की चौखट वो चौखट है कि फरिश्तों का सरदार भी जहां इजाजत के बगैर नहीं आता। उस्ताद ज़मन कहते हैं, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये हूर की बीवी ने कहा, कुछ तो पानी दो, साक़ी कौसर के नवासे हैं वो। उन जालिमों ने कहा, ठीक है, अगर ले जाना है तो तू पानी ले जा। हूर की बीवी ने मशकीज़ों से ठंडा ठंडा पानी लिया और अपने मशकीज़े में भरा और लेकर के चली। बीबी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए मैं ठंडा पानी लाई हूं। सैयदा ज़ैनब ने ठंडे पानी का नाम सुना, मासूम अली असगर की प्यास याद आ गई और ज़ैनब कहती है, अब तो हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई। ये ठंडा पानी मासूम अली असगर को न मिला, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर को न मिला। ये ठंडा पानी 19 साल का कासिम पानी पानी करते करते दुनिया से चला गया। उस कासिम को ये पानी न मिला, अब हमें ठंडे पानी से नफरत है। ले जाइए ठंडा पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। लेकिन खानदान अहले बैत का ये मिजाज है कि जब वो जिद पर आ जाए और किसी की बात न माने, तो लोगों को एक तरीका मालूम था कि जब भी रसूल पाक हो, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अगर जलाल में आ जाएं और किसी की बात न माने और हुजूर के सामने सैयदा फातिमा का वास्ता पेश कर दिया जाता था, तो हुजूर का गुस्सा चला जाता, हुजूर फौरन बात मान जाते थे। ये तरीका है अहले बैत को मनाने का। हर की बीवी ने कहा, बीबी, आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर ले। अगर आप मेरा पानी कबूल न करेगी तो वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पानी लेकर गई थी लेकिन इसका पानी कबूल न हुआ। ज़ैनब ने जब सैयदा फातिमा का नाम सुना, हुर की बीवी को कहा, तो चल, और लेकर के आई। खुले आसमान के नीचे नबी की शहजादियां मौजूद। हाय वो शहजादियां जिनके मर्तबे ये हैं कि जब कयामत के दिन इनकी अम्मी जान सैयदा फातिमा पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ऐ महशर वालों, अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो। नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है, जिसके नाम पर महशर वालों की गर्दन नीचे होगी, आंखें बंद होगी, वो सैयदा फातिमा है। आज उस फातिमा की बहुओं को और बेटियों को मैदान करबला में खुले आसमान के नीचे बगैर दुपट्टे के छोड़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, कोई पुसाने हाल नहीं। हुर की बीवी सैयदा ज़ैनब के साथ आती है, एक कटोरे में पानी उंडेला जाता है। सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी है, रो रो कर बाबा के सीने पे सर रखने के लिए ज़ैनब उनके चेहरे पे छींटे देती है। सकीना होश में आती है। ये पहली बेहोश है जिसको पानी के छींटों से होश में लाया गया, वरना अब तक तो बेहोशों पर दामन की हवा दे करके उन्हें होश में लाया जाता था, क्योंकि पीने को पानी न था तो चेहरे पे छिड़कने को पानी कहां से होता। सैयदा सकीना होश में आई तो सैयदा ज़ैनब से कहा, फूफी, मेरे चेहरे पे तुमने पानी के छींटे मारे तो क्या मेरा चचा अब्बास फुरात से वापस आ गया? पानी लेकर अब्बास आ गए। बच्ची के मासूम जुमलों ने बीबियों के सीने पे नश्तर लगा दिए। सैयदा ज़ैनब ने सीने से चिमटा कर सकीना को कहा, नहीं सकीना, अब तेरा अब्बास कभी वापस नहीं आ सकता। तेरा चचा गया, अब वो साथी कौसर से जाकर मिल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता।
سکینہ نے کہا پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے، لو بیٹی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی، وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے۔ سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا پھوپھی کیا آپ لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا نہیں بیٹی، اپنے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹا ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھائیں پئیں، کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پہلے بچوں کو دیتے پھر خود کھاتے، جب بھی پینے کی چیز آتی پہلے بچوں کو پلاتے خود پیتے، تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے بیٹی پہلے تم پانی پیو پھر ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا، سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا، چوتھا دن شروع ہونے والا تھا۔ ذرا سوچو نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے والوں، یہ خاندان نبی کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مؤذن اعلان کرے افطار کر لو، ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں، لیکن یہ خاندان نبوت، خون رسول کی شان دیکھو، خون رسول کی کرامت دیکھو کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا، 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے، اور جب یہ حدیث اس بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھیں گے، وہ بچی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی، پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا۔ زینب نے آواز لگائی سکینہ، او سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے۔ سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے، اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی تم بھول گئی ہو، ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے، اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں۔ پھوپھی تم بھول گئی ہو، میں تو 7 سال کی ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا۔ زینب نے کہا بیٹی تیرا بھیا علی اصغر یزیدیوں کا پانی نہیں پیتا، اور اب وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی کر سیراب ہو چکا ہے، اس لیے بیٹی وہ پانی نہیں پیے گا۔ آپ غور کریں یہ حالت ہوئی، ابھی یہی حالت ہوئی تھی کہ اسی حالت میں بیویوں نے خدا خدا کر کے رات نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت غم کی رات آتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، سوچو وہ کربلا کی شام غریبہ کیسے کٹی ہوگی۔ لیکن جب صبح آئی 11 محرم کی صبح تو وہ ایک اور طوفان اور قیامت لے کر کے آئی۔ صبح ہوئی، سورج نے پہلی کرنیں ارض کربلا پر چمکائی تو کیا دیکھا کہ شہداء کی لاشیں کچلی ہوئی ہے۔ لاشیں دیکھ کر بیویوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی، سر پہ دوپٹے نہ تھے۔ شہر بانوں نے کہا زینب ہمارے سر پہ دوپٹے نہیں ہے، دن نکل رہا ہے، ہم کیسے پردہ کریں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بڑے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو اور اپنے بالوں سے پردہ کرو، اپنے بالوں سے چہروں کو چھپاؤ۔ اس سے میری قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دوپٹے نہ تھے تو چہرے پہ بال ڈال کر انہوں نے چہرے چھپائے، اور آج کی بیٹیاں گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر گھومتی ہیں اور حسینی بننے کے دعوے دار ہیں۔ یاد کرو ان بیویوں کی شرافت کو، ان کی تعظیم و بزرگی کو۔ ابھی صبح ہوئی، یزیدی کتے پھر آئے شمر کے ساتھ، اور انہوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور ننگے پیٹ جو تھی اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیویوں کو بٹھا دیا، ایک ایک ساتھ 3 لوگوں کو باندھا، اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی باندھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بڑوں کے ہاتھ بڑے، تو بچوں کے ساتھ بڑوں کو یوں جھکنا پڑتا تھا۔ بچے اگر بڑے اٹھے
تو بچوں کو تکلیف، اور بچوں کی وجہ سے جھکے تو تکلیف، اور جو کئی دن کا بیمار سید سجاد امام زین العابدین امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ وہ ایسا کسی کا امتحان؟ کوئی کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ گلے میں توق ڈال دیا میرے آقا امام زین العابدین کی، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیبیوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے کے اندر لوہے کا توق پڑا ہوا ہے، وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن الا المودۃ فی القربى کہتا ہے، وہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت پہ بھی درود پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا جن پر درود پڑھنے کی تاکید حضور نے فرمائی، جن کے لیے قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کے، اس امام سجاد زین العابدین کی گردن میں توق ڈالا گیا، اور توق ڈال کر آپ کو کہا کھڑے ہو اور یہ لے کر کے چل۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں تو پیٹھ پر چابک پڑتے ہیں۔ زینب نے کہا ظالموں یہ کھڑے نہیں ہو سکے گا، یہ مر جائے گا، اور یہ مرے گا تو حسین کی اولاد حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ رحم کرو، رحم کرو اس بچے پر۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چل نہیں سکے گا تو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو بھی بٹھا دیا گیا، اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالمو، تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے، جس کو سونگتے تھے، جس کو ریحان جنت کہا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا؟ تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہ۔ کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے؟ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو، کربلا میں کیا ہے؟ ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے؟ اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے، بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو؟ کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لٹی ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں،
آقا کریم کی یہ حالت دیکھیے، حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کی اہل بیت کی خیر کرے۔ آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے کہا ابن عباس، آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چپ جائے۔ یہ ہے داستان کربلا۔ ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے۔ تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے، امام زین العابدین نے ان التیاریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے۔ امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا کوفہ والوں جشن کرو جشن۔ عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں، جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول ہے۔ کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے۔ خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اپنے ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں، صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا۔ دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا، یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا۔ مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے۔ لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بے جا تعصب سے نکل کر، ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا، بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے، محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا، کہا تو یہ حسین ابن علی ہے۔
ان کو کاٹا تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا، ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے، لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا، ان بدبختوں نے، اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی، جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا، زلفیں سواری خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے۔ اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی، درود زبان پہ جاری رہا، آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی۔ دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ آسیہ ہے فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔ ان بیویوں نے سر چوما، شفقتی کی اور وہاں سے ہٹی تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا۔ تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا۔ اسی میں پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سار ابن زیاد کے پاس لے جا، اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر۔ تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے، جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ۔ اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا، لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں۔ اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں جب مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا۔ اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرتے حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو، اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے۔ اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ۔ المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی اور اجر ملتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کی کھجوریں، روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی تھی یہ صدقہ ہے، کیونکہ علی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہم تم قیدیوں صدقہ دے رہے ہیں۔ کہا ہم وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل محمد ہے، آل محمد، اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانو میں زینب بنت علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا، تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے۔ اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی،
بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے، اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا۔ اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا ہم آپ سے گفتگو کریں گے، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، آگے کی داستان اللہ زندگی دے تو